واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور پیروی کیجئے اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، بے شک اللہ اس چیز کو جو عمل کرتے ہو تم خبر رکھنے والا ہے۔ اور بھروسہ کیجئے اللہ ہی پر، اور کافی ہے اللہ ازروئے کارساز کے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، ترجمہ ہوا ہے۔ ان 2 آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر بھی 2 باتوں کا حکم تھا، اور ان 2 آیات کے اندر بھی 2 باتوں کا حکم ہے۔ گویا 4 باتیں ہیں جن کا اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور واسطے سے ہمیں حکم دیا، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان ہر مسلمان کو حکم دیا۔ ان 2 آیتوں میں پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اس چیز کی اتباع پیروی غلامی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی، یعنی قرآن اور حدیث۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ اسباب پر بھروسہ نہ کریں، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، اپنی صلاحیتوں استعدادوں لیاقتوں پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ پچھلی آیت میں 2 حکم تھے، ایک تقوی کا کہ آپ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، شریعت کی مخالفت سے بچنا، اس تقوی کا حکم تھا۔ اور دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، ان کی باتوں پر اندھی تقلید اندھا اعتماد نہ کریں، وہ دشمن ہیں۔ حدیثوں میں وضاحت سے یہ بات آتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے عوالی میں ارد گرد میں زیادہ تر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا علاقہ تھا، ان کی بستیاں تھیں۔ عوالی مدینہ میں زیادہ یہ لوگ رہتے تھے۔ اب شہر مدینہ جو اس وقت کے لحاظ سے تو بہت چھوٹا سا شہر تھا، اور اس کے قرب و جوار میں ادھر ادھر جو لوگ تھے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا ان کے ساتھ دوستی کا تعلق ہو۔ اول تو اللہ پاک ان کو ایمان و اسلام دے دے، وہ مسلمان ہو جائیں، دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم ہماری آپس کی دوستی کا تعلق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ حلیف ہوں، ایک دوسرے کے فریق نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مکے والے وہ تو کھلم کھلا ہمارے دشمن ہیں، مخالف ہیں۔ اب اگر یہ قریب والے بھی مخالف ہو گئے تو ان کو ہم پر وار کرنا آسان ہو جائے گا، یہ لوگ ان کے لیے معاون و مددگار بن جائیں گے، ان کے سہولت کار بن جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس خواہش کے مطابق قرب و جوار کے یہودی عیسائی ان پر بہت زیادہ مہربان ہوئے۔ ان میں سے ایک بندہ بھی مسلمان ہوا، چاہے وہ اوپر سے ہی مسلمان ہوا نفاق کی شکل میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر، ظاہری طور پر اکرام، ظاہری طور پر ان کے ساتھ ایسا مہربانی کا مدارات کا معاملہ فرماتے کہ صحابہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے کہ بھی اتنا زیادہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرما رہے ہیں، ان کا اکرام و اعزاز فرما رہے ہیں۔ لیکن وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو قریب کر کے اپنے اخلاق کی تلوار سے فتح کرنا چاہتے تھے، اور یہ ایک حقیقت ہونی بھی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ مہربان تھے، یہودیوں کی فطرت میں چونکہ ان کے طینت کے اندر ہی دو نمبری ہے، ان کے اندر ہی منافقت اور اس قسم کی دو رخی چیزیں بھری ہوئی ہیں، تو وقتاً فوقتاً وہ لوگ کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے، جہاں موقع ملتا وہاں ڈھسنے سے باز نہ آتے تھے۔ تو پھر مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ بھی تھے، جس وقت بھی کسی منافق کے نفاق سامنے آیا تو فرماتے تھے کہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن ہی اڑا دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے چند واقعات پیش آئے جہاں ان کی طرف سے قصوریں، خطائیں، غلطیاں نمایاں ہوئیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ مدارات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اتق اللہ، کہ صحابہ اس سے بچ کے رہو، اس سے تھوڑی سی بھی اگر جنگ کی آگ بھڑک اٹھی تو پھر تمہارے لیے مشکلات ہو جائیں گے، دین کو پھیلانا یہ اس میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ بظاہر خیر خواہ بن کے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، خیر خواہ بن کے بڑے آ کے مشورے دیتے کہ آپ یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں، تو ان کے مشوروں کو اگر بالکل مان لیا جائے جیسے کہ وہ کہتے تو اوپر اوپر سے اگرچہ اچھائی کی ملمہ سازی، دوستی نمایاں نظر آتی، لیکن اندر اندر میں اس کے اندر زہر بھرا ہوتا تھا، ان کے دل کے کھوٹ اندر میں ہوتا تھا کہ یوں کریں گے ہماری بات مانیں گے تو پھر ہم یہ بات منوائیں گے، پھر یہ بات منوائیں گے۔ تو اس سے اللہ نے فرمایا کہ لا تطع الکافرین والمنافقین، کہ وہ جو مشورے دیتے ہیں ان کے مشوروں کو نہیں ماننا، بلکہ اس کے مقابلے میں واتبع ما یوحی الیک، آپ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی غلامی کریں، اس کی اتباع کریں، ان کے مشوروں کی پرواہ نہ کریں۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ جب ان کے مشورے نہیں مانیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر ان کی دشمنی، ان کی طرف سے اظہار ثانی، ان کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا توکل علی اللہ، بھروسہ اللہ پر رکھیے، ان اسباب پر نہ رکھیے۔ تو اس لیے یہ چار حکم یہاں دیے گئے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اور ان دو حکموں کے بعد فرمایا واتبع ما یوحی الیک من ربک، پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی۔ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسری وحی غیر مطلوب ہے جس کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ حدیث بھی وحی ہے لیکن وحی مطلوب نہیں ہے، اس کی تلاوت قرآن مجید کی طرح نہیں کی جاتی۔ وحی مطلوب وہ ہوتی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وحی غیر مطلوب وہ ہوتی ہے جس کے معنی تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن بات، الفاظ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ ایک بات دل میں القاء کرتے ہیں، اب اس بات کو کن الفاظ میں ادا کرنا ہے، وہ دل میں آئی ہوئی بات کو زبان سے پیغمبر ادا کرتا ہے، تو پھر الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں، تو اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وحی کے علاوہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ تو ایک حکم میں یہ ہوا کہ اتباع ہم نے کرنی ہے وحی کی۔ اب وحی کی اتباع میں موجودہ دور میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کتنا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی، قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہیں، اور کتنا ہم اس کے علاوہ اپنی زندگی میں اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے علاقے کے رسم و رواج، طریقہ کار یا اپنی خواہشات ہم کیا کرتے ہیں،
تو ہمیں جب حکم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تو پھر ہماری زندگی میں غلامی، اتباع، پیروی صرف وحی کی ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم سے سوال اسی کا ہوگا، ہم سے باز پرس اسی کی ہوگی کہ تم نے وحی کی کتنا اتباع کی تھی۔ وحی معصوم ہے، وحی محفوظ ہے، وحی کے اندر نہ شک ہے، وحی کے اندر نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے، نہ جھوٹ کا احتمال ہے۔ اس لیے وحی کی اتباع کرنی ہے کہ اس کا سچ، حق، پک ہونا یہ 100% ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شکوک و شبہات نہیں ہیں۔ تو جو ایسی سچی پکی دولت چیز ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم خود اگر اس کی غلامی کریں گے تو پھر اس غلامی کی وجہ سے ہمارے اندر ایسی ایمانی قوت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا پر مؤثر ہوں گے، ان سے متاثر نہیں ہوں گے، پھر ہم مؤثر ہوں گے۔ اور اس وقت چونکہ ہمارا تعلق وحی کے ساتھ کمزور ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم مؤثر نہیں ہیں، ہم متاثر ہیں۔ جدھر سے بھی کچھ دیکھتے ہیں ان کا اثر لیتے تو ہیں لیکن ان پر اثر انداز ہو نہیں سکتے۔ مسلمان جس وقت وحی کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق رکھتا ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ تاجر بن کے جاتے تھے لیکن علاقوں کے علاقے ان سے متاثر ہوتے تھے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ جس علاقے میں جاتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بظاہر تو تجارت کے لیے جا رہے ہیں، بظاہر تو کسی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو دیکھ دیکھ کے علاقوں کے علاقے متاثر ہوتے تھے۔ اس لیے مسلمان مؤثر قوم ہے، مسلمان متاثر نہیں ہے۔ مسلمان اثر ڈالتا ہے، مسلمان دوسرے سے اثر لیتا، اس لیے کہ ہمارے پاس تو ایسی چیز موجود ہے جس پر ہم 100% مطمئن ہیں۔ ہم متاثر تو تب ہوں جب ہمیں یہ خیال ہو کہ شاید ہماری عبادت سے بہتر عبادت کسی اور کے پاس ہے، ہماری معاشرت سے بہتر معاشرت کسی اور کے پاس ہے، ہماری اسلامی تجارت سے بہتر کہیں تجارت نہیں ہے، ہماری اسلامی زندگی جو گھریلو ہمیں اسلام نے دی اس سے بہتر زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ہم کسی سے متاثر کیوں ہوں؟ اس لیے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، پیروی کیجئے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، بے شک اللہ تمہارے عملوں کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سے ہمارا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل پوشیدہ نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اس لیے ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے سامنے آنی ہیں۔ اور فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پر رکھیے، توکل اللہ پر رکھیے، اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر، اس لیے کہ اسباب بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ پانی ڈبونے میں اللہ کا محتاج ہے اور چھری کاٹنے میں اللہ کی محتاج ہے، آگ جلانے میں اللہ کی محتاج ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اسباب تب مؤثر ہیں، اسباب تب کام دیتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر تاثیر ڈالتے ہیں، ورنہ پورا دریا پانی کا پی جائے، اللہ اس میں پیاس بجھانے کی تاثیر نہ رکھے تو پورا دریا پی جانے والے کی بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ اگر اللہ کھانے کے اندر بھوک ختم کرنے کی تاثیر نہ رکھے تو پھر کھانا چاہے جتنا بھی کھا لیں، پیٹ پھٹ بھی جائے، بھوک ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں، ورنہ جب اللہ نے چاہا وہ تاثیر ختم کر دی تو نہ پانی ڈبو رہا ہے اور نہ چھری کاٹ رہی ہے اور نہ آگ جلا رہی ہے۔ اللہ نے یہ سارے نمونے ہمیں دکھلائے، قرآن و حدیث نے ہمیں بتلائے۔
اس لیے فرمایا وتوکل علی اللہ، اور توکل و بھروسہ اللہ پر کیجئے، وکفا باللہ وکیلا۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ دنیا کے وکیل کیا ہیں کہ جی میرا وکیل بڑا تکڑا ہے، میرا وکیل بڑا ایسا ہے، اس نے بڑے بڑے کیس جیتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے مومنوں کا میں وکیل ہوں، مومنوں کے مقدمے کا وکیل میں ہوں۔ تو اللہ جب وکیل بن جائے گا تو پھر وکفا باللہ وکیلا۔ وکیل کارساز فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کام بنانے والا۔ تو اللہ وکیل ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، اللہ ذمہ دار بن جاتا ہے، اللہ ضامن بن جاتا ہے ایمان والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے اور ان حکموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔